ان الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج سے 2 سال پہلے انہی دنوں میں یوگنڈا میں تھا، ایسٹ افریقہ، اور کرونا کی وجہ سے کافی دیر میں ادھر رہا، اور اس دوران بہت سے لوگ مجھے ملے جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے۔ تو مجھے موقع ملا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا، اور ادھر مرکز کے اندر میں جب رہا اور ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان سے۔ تو میری ایک عادت ہے کہ جب بھی میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں، کافی دیر جب رہوں، سفر کروں، تو سفر کرنے کے بعد بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نصیحت لوں کسی سے۔ تو جب میں واپس آنے لگا تو میں نے ان سے کافی نصیحتیں لی۔ کسی نے مجھے نصیحت کی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کسی نے نصیحت کی کہ قرآن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن پڑھتے رہنا، کسی نے نصیحت کی ایسے ہی تراویح پڑھانا، کسی نے نصیحت کی کہ دین کا کام کرتے رہنا۔ ایک ایسا بندہ تھا، انڈیا کا ایک صوبہ ہے اتر پردیش، اس کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، شہر ہے کنوج، اس کے اندر وہ ایک ایسا بندہ تھا، اس نے جب مجھے ایک بات کہی، صرف ایک جملہ بولا، اور اس ایک جملے کی وجہ سے میری زندگی میں کافی چینج آ گیا، کافی بدل گیا میں۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں امت کا درد پیدا کرو۔ اس سے پہلے اس جملے کو سننے سے پہلے میرا مقصد جو تھا زندگی کا وہ دین تھا، لیکن دین کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنی اب ہے یا ہونی چاہیے تھی۔ اس وقت صرف یہ مقصد تھا کہ میں گھوموں پھروں اور کچھ اور خواہشیں تھیں، لیکن اس کے بعد جب یہ جملہ سنا تو یہ جملہ میرے دل میں ایسا گھر کر گیا۔ مجھے اس کے بعد پھر زیادہ سے زیادہ میرے دل میں ایسی طلب ہونے لگ پڑی کہ واقعی اصل زندگی کا مقصد مخلوق ہے اللہ کی، اصل زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانا ہے۔ تو اس دن کے بعد سے میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میرے لیے ایسے کوئی راستے پیدا کر دے کہ میں تیرے دین کا کام کر سکوں، اور دعا کرتا تھا۔ اللہ نے ایسے راستے پیدا کر دیے، میری دعا سن لی کہ آج الحمدللہ میں جو مسجد میں کام کرتا تھا، جو عام لوگوں میں کام کرتا تھا، اللہ نے موقع دے دیا کہ میں پوری دنیا کے اندر لوگ سارے سنتے ہیں اور میں سب کے سامنے دین کی بات رکھتا ہوں۔ اور دین کی بات رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ امت کا درد، مخلوق کا درد۔ اس لیے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں امت کا درد ہو، ہمارا دل ایسا ہو کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، معاشرے میں ہم اگر کوئی ایسا انسان دیکھیں کہ جو اللہ سے دور ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، ہم کم از کم اسے یہ کہہ سکیں۔ اور اس کے کہنے کے لیے ہمیں کوئی پورا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنی بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسی بات کر دیں گے تو ایٹ دا اینڈ یہ فائدہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے آپ کو جو علم دیا، آپ نے اس علم کو کس طرح میری مخلوق تک پہنچایا۔ ہمارے پاس انڈیویجولی ہر انسان کے پاس جو علم ہے، وہ علم چاہے جتنا بھی ہے جس کے پاس، وہ علم سب مخلوق کے لیے ہے، وہ ہمارے دلوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے نالج کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے ہے کہ ہم نے لوگوں تک وہ پہنچانا ہے، لوگوں تک وہ بات کرنی ہے۔ جس کا اصل مقصد میرا یہ ہے کہ میرے پاس جو باتیں ہیں، جو دین ہے، جو علم ہے، وہ لوگوں تک پہنچے۔ اصل جو مقصد تھا وہ یہ ہے۔ تو ہر انسان جو یہ سن رہا ہے اسے چاہیے کہ کم از کم وہ اتنا درد رکھے، اتنا درجہ اس کے دل میں ہو کہ وہ جو اس کے پاس ہے وہ ضرور لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے یہ باعث مغفرت بنے چیز کہ جو ہم لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، اسی لیے اللہ ہم پر رحمت کر دے قیامت والے دن۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔